ویلکم بیک ٹو سلام کینیڈا. رشتے نارتھ امریکہ میں بلکہ پاکستان سے باہر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اپنے بچوں اور اپنے رشتوں کے لیے کافی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں, اور یہ ایک بڑا میجر ایشو ہے جو ایسے پاکستانی یا ایسے دوست جو ملک سے باہر رہتے ہیں. تو آج کی ہماری گیسٹ وہ ایک میرج بیورو رن کرتی ہیں, میٹریمونیل سروسز میچ میکنگ, اور ان کی سروسز اور کمپنی کا نام ہے قسمت کنیکشنز. سنبل ندیم. ہائی جی, السلام علیکم. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو سلام کینیڈا. تھینک یو. اچھا, آپ کی جو کمپنی ہے جو آپ یہ میرج بیورو رن کرتی ہیں قسمت کنیکشنز, جی, یہ نام تو کچھ فلم سے بھی ملتا جلتا ہے. قسمت سے ہی ہوتے ہیں نا رشتے. قسمت سے ہی ہوتے ہیں, ظاہر ہے یہ تو رشتے اللہ تعالیٰ نے ہی کرانے ہیں, قسمت سے ملتے ہیں. جی, تو بڑا ایک فلمی نام, جب آپ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے یہ پوچھا کہ بڑا یہ رائٹ. تو اچھا, تو یہ بتائیے کہ آپ کو تھوڑا سا ہمارے بتائیے کہ آپ کافی سالوں سے اس کام میں ہیں جی, اور کتنا عرصہ آپ کو ہو گیا اور کیسے خیال آیا آپ کو یہ کرنا؟ میں جی بہت ینگ ایج پہ میں نے شروع کر دیا تھا. آئی واز اے ویری سوشل پرسن, ویسے کانٹیکٹس بہت تھے, فرینڈس تھیں. اینڈ دین بیک ہوم کافی سال پہلے پاکستان میں آئی اسٹارٹیڈ دس ایٹ دا ایج آف 21. تو لوگ فرینڈس تھے, لوگ تھے, رشتہ دار تھے, اینڈ کچھ رشتے کرائے ادھر سے ادھر ملاتے بس سم ہو ایک سلسلہ چل نکلا. دین پھر اس کے بعد ہم دبئی شفٹ ہو گئے, اور وہاں پہ میں نے پروفیشنلی بہت دیر پھر یہ کام کیا ایز اے میچ میکرس, اور 16 ایئرس تو وہاں بھی کیا دبئی میں. اچھا, تو اتنے سالوں سے آپ یہ کام کر رہی ہیں, تو بڑا ماشاءاللہ بڑا ویل ایکسپیرینسڈ ہیں. ظاہر ہے دبئی مڈل ایسٹ میں بھی ہماری کافی کمیونٹی ہیں, پاکستانیز وہاں بھی رہتے ہیں, جاب کرتے ہیں. نارتھ امریکہ میں تو یہ پرابلمس تو آئی تھنک ہر جگہ ہی ہے, آئی تھنک مڈل ایسٹ میں بھی ہے یا نارتھ امریکہ میں زیادہ ہے؟ نارتھ امریکہ میں زیادہ ہے, مڈل ایسٹ میں بھی ہے. پاکستان میں میں کہوں گی اگر آپ کمپیئر کریں تو پاکستان میں تھوڑی سی کم ہے, اس لیے کہ وہاں پہ آپ ایک جگہ پہ رہتے ہیں, ادھر ہی آپ کے بچے گرو کرتے ہیں, اور لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فیملی کون سی فیملی ہے. یو نو ایچ ادر, یوزلی لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. یہاں پہ جب آپ باہر نکل جاتے ہیں, اسپیشلی نارتھ امریکہ, یو ایس اے, روٹس نہیں رہتی ہیں, فیملیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے. یہاں اتنی ملٹی کلچرل ہر طرح سے لوگ آئے ہوئے ہیں, پشاور کے ہیں, کراچی کے ہیں, پوری دنیا کے لوگ ہیں. تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ لائک ہاؤ ڈو یو نو کہ لوگ کیسے ہیں, ہاؤ ٹو فائنڈ اے میچ. ایگزیکٹلی, جب یہاں پہ آتے ہیں ظاہر بچے یہاں کب ان کی برنگنگ اپ یہاں پر ہے, یہاں کی ایجوکیشن, یہاں سے پڑھے لکھے جو بڑے ہوتے ہیں تو ان کے خیالات, ان کی عادتیں, ہیبٹس چینج ہو جاتی ہیں. تو بیک ہوم کے جو بچے ہیں ان سے ذرا پھر وہ کمپیٹیبلٹی کی پرابلم آ جاتی ہے. نہیں, یہاں پیرنٹس بھی دیکھیں جب آتے ہیں تو یہاں پہ ہر کوئی بزی بھی ہے, کیونکہ لائف اسٹائل ایسا ہے. کینیڈا میں بات کر رہی ہوں کہ لیڈیز بھی کام کر رہی ہیں, جینٹس بھی کر رہے ہیں. لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے سوشلائزنگ کا کہ وہ اس طرح سے سوشلائزنگ بھی کریں. تو جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے رشتوں کا ٹائم آتا ہے تو واقعی اٹس این ویری سیریس ایشو. مطلب دے نیڈ somebody, someone in between جو ان کے بچوں کے لیے ان کو میچز ڈھونڈ کے دے. یہ بڑا سیریس قسم کا واقعی ایشو ہے. ایگزیکٹلی, کافی سیریس ہے. اور جیسے لوگوں کی اولاد جو ہے بڑی ہوتی ہے تو وہ زیادہ, میں نے یہاں پہ دیکھا ہے ایون کینیڈا میں بھی موسٹلی لوگ کافی ورڈ ہیں, فکر مند ہیں کہ یار کیا بنے گا, بچی بڑی ہو رہی ہے, بیٹا بڑا ہو رہا ہے, آئی ڈونٹ نو کیا, کس طرح رشتے ڈھونڈیں. لوگ کہتے ہیں ہم تو کسی کو جانتے ہی نہیں, تو ہم کیسے رشتے ڈھونڈیں. ایگزیکٹلی. تو آپ دین یو کم انٹو دی ایکشن, تو ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ, آپ کیسے کرتی ہیں, کیسے؟ میرا جی طریقہ کار آپ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ شروع سے یہی ہے کہ میں میچ میکنگ تو بہت سارے لوگ آئی تھنک شروع کر لیتے ہیں, بٹ میں تھوڑا سا جو ڈفرینٹ طریقہ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ میں ملتی ضرور ہوں. پہلی چیز تو یہ پیرنٹ سے بھی, اور پوری میری کوشش ہوتی ہے لڑکے سے بھی اور لڑکی سے بھی. لیکن میں پیرنٹس کو کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ آئیں میرے پاس, کیونکہ میں تھوڑی بچوں کی بھی سننا چاہتی ہوں کہ وہ ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. لائک ان کی لائف ہے اور انہیں پوری لائف گزارنی ہے, ظاہر ہے ان کی بھی ایک چوائس ہے کہ ان کو کس طرح کا رشتہ چاہیے. پیرنٹس کی بھی ہوتی ہے, ظاہر ہے دونوں طرف سے ہوتی ہے, بٹ میں ملتی ہوں. پہلی چیز ملنا ہے, ملاقات ہوتی ہے پرسنل, اس کے بعد ان کی پوری ڈیٹیل ہوتی ہے, ہر طرح کی ان کی پوری ڈیٹیلز کے. لڑکا جیسے اسپیشلی آپ کو پتہ ہے لڑکوں کی انویسٹیگیشن ذرا زیادہ ہوتی ہے. میں بلکہ اس طرف بھی آنے والا تھا, کیونکہ یہاں پہ کافی سارے میرج بیوروز ہیں, کافی ڈفرینٹ ناموں سے چل رہی ہیں, میٹریمونیل سروسز, میچ میکنگ. تو لوگ تھوڑے سے کچھ لوگوں کے ایکسپیرینسز بھی پاسٹ میں کتنے اچھے نہیں ہوئے, اور وہ کچھ ڈرتے ہیں جاتے ہوئے. مطلب ان کی نیڈ بھی ہے, وہ
وہ چاہتے بھی ہیں کہ کوئی ان کو ہیلپ کرے, لیکن وہ ڈرتے بھی ہیں کسی میرج بیورو کو یا میچ میکنگ کمپنی کو اپروچ کرتے ہوئے. تو وہ ایک کانفیڈنس جو ہے وہ اس کو آپ کیسے آپ بلڈ اپ کرتی ہیں اپنے کلائنٹ کے ساتھ؟ لوگ جی ڈرتے ہیں بہت زیادہ. آپ یقین کریں میرے اپنے کلائنٹس ہیں جو مدرز مجھے فون کرتی ہیں, ظاہر ہے میرا بہت زیادہ لوگ الحمدللہ لوگ مل کر جاتے ہیں, اینڈ دین ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے, ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے آپ کی. ان کو لگتا ہے کہ میں ان کے, کیونکہ میں ان کے لیے بڑی آنیسٹی سے کام کرتی ہوں, بہت سنسیئرٹی سے, وہ جا کے لوگوں کو ظاہر ہے 2-4 اور لائک اس طرح آتے رہتے ہیں. وہ پرابلم ساری یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے بچے کہتے ہیں کہ ہم نے میچ میکرز کے پاس نہیں جانا, یہ جو رشتے والیاں ہوتی ہیں نا ہم نے ان کے تھرو نہیں جانا. ایگزیکٹلی جنرل ایک ریپوٹیشن ہے, وہ کچھ تھوڑی اچھی نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کام کو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ خدمت خلق کا بھی کام ہے, بڑی رسپانسبلٹی کا کام ہے. آپ 2 فیملیز کو ملا رہے ہیں, ایک پوری آگے ایک اور فیملی بننی ہے اور بچوں کے میچز ہونے ہیں. یہ تو میرج آف 2 فیملیز ہے, میرج آف 2 فیملیز ہے, کوئی یہ بہت نان سیریس چیز نہیں ہے. بٹ انفارچونیٹلی لوگ جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے اس کو شروع کر دیتے ہیں. خدمت میں عظمت. جی ایگزیکٹلی. تو وہ پھر چیزیں جو ہیں وہ چلتی نہیں ہے ریپوٹیشن, کیونکہ لائک میرا چیزیں ذرا تھوڑی ڈفرینٹ. اچھا دوسری ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سنبل, کہ اکثر ظاہر ہے وہ آ گئے آپ کے پاس, لڑکی کا رشتہ ہے یا لڑکے کا رشتہ ہے, تو اوبیسلی آپ نے ان کو ملوایا. ایک جو سب سے بڑا فیئر ہوتا ہے کہ جی اب ہمیں ان کا بیک گراؤنڈ چیک کرنا ہے, ویریفیکیشن آف دیئر کریڈینشیلز. جی تو اس میں آپ کیا پارٹ پلے کرتی ہیں؟ جی اس میں یہ ہے اصفر کہ پرائیویسی تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بہت زیادہ ان کی ہر چیز, ہر انفارمیشن جو ہے وہ صرف میرے تک ہوتی ہے. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ میں کبھی بھی ان کی لڑکیوں کی کسی کی بھی تصویریں ادھر سے ادھر فارورڈ ایکسچینج انلیس اینڈ انٹل پیرنٹس مجھے الاؤ کریں. جو مجھے کہتے ہیں سنبل تم خود کر دو, تم فارورڈ, یوزلی میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپس میں مل لیں. اینڈ دین جہاں تک آپ نے کہا انویسٹیگیشن لائک یا انفارمیشن اتنی ہوتی ہے, لڑکے کی پوری انفارمیشن ہے, اس کی ایجوکیشن کہاں سے ہے, کس ایئر میں اس نے پڑھا, کہاں سے وہ کہاں پہ جاب کر رہا ہے, ہاؤ مینی بردرز, ہاؤ مینی سسٹرز, بھائی کیا کر رہے ہیں, یہاں پہ ہیں تو کہاں ہیں. یہ سارا بیک گراؤنڈ چیک جو ہے اتنا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے کہ اس کے بعد 60 to 70% کام تو ہم کر دیتے ہیں اور 30 رہ جاتا ہے. بٹ پھر بھی فائنل ڈیسیجن سے پہلے میں پیرنٹس سے یہ کہتی ہوں کہ ظاہر ہے باقی کی انویسٹیگیشن آپ پوری اپنی تسلی کریں اوبیسلی, بٹ جتنی انفارمیشن ہم ان کو لے کے دیتے ہیں, میں لے کے دیتی ہوں, آپ یقین کریں اٹس اے گریٹ ہیلپ فار دیم. یعنی کہ آپ ایک وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ ایک ویل چلا دیتی ہیں کہ یہ ہے, یہ سارا ہم نے کر لیا, یہ ویریفائی کر لی, کریڈینشیلز, فیملی بیک گراؤنڈ چیک کروا لیا. اوبیسلی اب جو رشتہ جوڑنے جا رہے ہیں اس فیملی کے ساتھ, یہ ان کی بھی تو جی ان کی بھی ہے, باقی اپنے طور پہ بھی اپنے طور پہ جی اپنی تسلی کر رہے ہیں, ویریفائی کریں کہ جو جن سے وہ رشتہ ملانے جا رہے ہیں وہ لوگ کیسے ہیں. اچھا دوسری یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کس ایج گروپ کے, ظاہر ہے ایک تو ہم تو بات کر رہے ہیں ینگسٹرز کی جو فرسٹ ٹائم جو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, بچے ہیں جو اسکول کالج سے نکلے, جابس کی, اور وہ ظاہر ہے شادی کرے, پہلی شادی, کیا وہ ایج گروپ بتائیے. اور بھی لوگ آتے ہوں گے جنہوں نے پہلے بھی شادی کی ہوئی ہے, دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی ڈیورسی ہے, کوئی ویڈوور ہے, جو بھی ہے. تو بڑا انٹرسٹنگ آپ نے سوال کیا, کیونکہ ہر ایج گروپ ہے, لائک 20 سے لے کے تو 65 تک تو ہے ہی ہے میرے پاس, ہر طرح کے کلائنٹس ہیں, ڈیورسڈ بھی ہیں. بلکہ انفارچونیٹلی کینیڈا میں ڈیورس ریٹ بہت زیادہ ہے. میرے کلائنٹس یقین کریں ینگ جنریشن کے بھی ہیں, بٹ ڈیورس بہت زیادہ ہیں. اسپیشلی لڑکیوں کی ڈیورسز کا ریٹ یہاں ہائی ہے, بیکاز پاکستان سے رشتے ہوتے ہیں, چاہے وہ اپنے ریلیٹیوز میں ہوں, وہ شادیاں نہیں چلتی. کلچرل ڈفرینس, جب بچے یہاں گرو ہوتے ہیں تو وہ وہ پھر اس میں پرابلم تو آتی ہے ساری, بہت زیادہ پرابلم آتی ہے. اچھا آپ کینیڈا میں رہتی ہیں, آپ کینیڈا میں ہی کام کر رہی ہیں, تو کیا آپ کی جو مارکیٹ ہے یا جو آپ کے جو کانٹیکٹس کنیکشنز ہیں, یا جو رشتے کرواتی ہیں آپ, یا میچ میکنگ کرواتی ہیں, کیا وہ کینیڈا میں رہنے والوں کے لیے ہی ہیں یا دوسرے ایریاز میں بھی آپ سروسز پرووائڈ کرتی ہیں؟ جیسے کہ یو سیڈ کہ آپ مڈل ایسٹ دبئی میں بھی کافی عرصہ رہی ہیں, تو اور بھی ایریا آف آپریشن جو آپ کا ہے, یہ ایریا آف سروس میں کہوں گا, جی جی, وہ کینیڈا سے باہر بھی ہے؟ جی جی بالکل, کینیڈا میں بھی ہے, یو ایس اے میں ہے, دبئی میں ہے, کیونکہ میرا سارا سیٹ اپ دبئی میں تھا. اینڈ ابھی بھی میری فرینڈ وہاں سے رن کرتی ہے, تو مجھے دبئی کے رشتے وہ دیتی ہے, اینڈ دین وہاں سے کراچی, پاکستان, لاہور, اینڈ یو کے, ساؤتھ افریقہ, ہر طرف سے لوگ ہیں اور ہر طرح کے کلائنٹس ہیں. لائک ڈاکٹرز ہیں, انجینئر ہیں, لیڈ کلاس ہے,
ایک ایوریج کلاس ہے, مطلب ہر طرح کے لوگ ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں, تو جی, ظاہر ہے ہر کی ریکوائرمنٹ ہے, تو شادی تو آدمی کسی ایج پہ بھی کر سکتا ہے, ہر کسی میں, ہر اس کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, ایگزیکٹلی, اور کتنی کرنی ہے وہ تو میں اس پہ نہیں جاؤں گا. اچھا دوسرا, اب اکثر لوگ, یہ تو ایک بڑا ایک پرابلم تو ہے, یہ بڑا ایک ایشو بھی ہے, لیکن ہماری کمیونٹی جو ہے کینیڈا میں اور نارتھ امریکہ میں بڑی گرو کر رہی ہے, دن بدن یہ گرو کرتی جا رہی. تو آپ نہیں سمجھتی کہ انسٹیڈ آف کہ جی ہم پاکستان سے یا انڈیا سے یا کسی اور کنٹری میں جو ان کے کچھ میچ میکنگ وہاں کروانے کی بجائے آپ پیرنٹس جو یہاں رہ رہے ہیں وہ نہیں بہتر ان کے لیے کہ وہ ود ان آر کمیونٹی یا یہاں جو رہنے والے ہیں وہیں سے کچھ ڈھونڈیں رشتے وغیرہ؟ وہی کرنا چاہیے, اور میں یہی ریکمینڈ کرتی ہوں. بلکہ اب تو ٹرینڈ ہی بدل گیا, اب تو پیرنٹس بھی, کیونکہ ڈیورسز اتنی ہوئی ہیں, جو یہاں کے بچیوں کی, اسپیشلی بچیوں کی پاکستان میں شادیاں ہوئی ہیں, کیونکہ وہ بچے آتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ چیزیں, سلسلہ نہیں چلتا, تھوڑا کلچر کا فرق, انفلوئنس بچوں پہ تھوڑا بہت ضرور یہاں کا جو بھی ہے وہ نہیں چلتی چیزیں. تو میں تو بڑی زیادہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ یہاں پہ, جہاں جس جگہ آپ رہ رہے ہیں وہیں پہ آپ میچ ڈھونڈیں. وائی؟ کیونکہ آپ کو ملنا آسان ہے, آپ کو ایک دفعہ فون پہ بات کر کے آپ کو کچھ کسی کا نہیں پتہ چلتا. یو ہیو ٹو میٹ پیپل, ایٹ لیسٹ کچھ عرصے کے لیے آپ ملیں, تاکہ آپ کو بات چیت ہو, فیملیز میں آپ اچھی طرح ایک دوسرے کو جان لیں, تسلی کر لیں, پھر آپ آگے چلیں. تو پاکستان یا کہیں اور بیٹھ کے چیزیں پھر نہیں چلتی ہیں. اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ ایک دم سے ٹھیک ہیں چیزیں, بٹ لیٹر آن یو کم ٹو نو پیپل گریجولی, یو نو دس. اچھا, یہ تو کافی آپ نے اس پر جتنے ہم گفتگو کرتے جائیں یہ ختم نہیں ہوگی. تو ہمارے کچھ آپ میسج دینا چاہتی ہیں ہمارے ناظرین کے لیے, یا ہمارے جو ایسے لوگ جو اپنے بچوں کے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہتی ہیں؟ جی ضرور. میں ایک چیز کہنا ضرور چاہوں گی کہ مجھے جو چیز تھوڑا سا ڈفرینٹ ایک تو کرتی ہے, پہلے میں تھوڑا سا یہ ایکسپلین کر دوں, وہ یہ کہ میری خود ایک جنریشن گیپ نہیں ہے, میں خود ایک مڈل ان بٹوین ہوں. تو جو ینگ بچیاں آتے ہیں میرے پاس یونیورسٹیز کے, جن کے پیرنٹس چاہتے ہیں شادی کر دیں, ان کو میں بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں, کیوں میں صرف پیرنٹس سے نہیں ان سے بھی سوال کرتی ہوں, بچیوں سے, لڑکوں سے, لڑکیوں سے, آپ مجھے بتاؤ آپ کو کیسا لائف پارٹنر چاہیے, آپ کیا دیکھ رہے ہو, آپ کیا سوچ رہے ہو, کیونکہ میں اپنے بچے بھی اس ایج میں ہیں, تو آئی نو دس. اینڈ میسج جو میں دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اسپیشلی لڑکوں کی پیرنٹس کو, والداؤں کو اسپیشلی, کہ تھوڑا سا پکی جو ہونا ہے نا اس کو تھوڑا سا کم کریں ذرا, بالکل اتنا چوزی نہ ہو بچوں کے لیے, چیزیں تھوڑے اپنے آپشنز کھلے رکھیں تو پھر رشتے ہونے میں آسانی ہے. کیونکہ لڑکیاں دیکھیں جی اب یہ باہر آ گئے, پاکستان نارتھ امریکہ میں رہ رہے ہیں, ایک لبرل ایک اوپن سوسائٹی ہے, تو اس سے اپنے ہمارے ذہنوں کو, ہمارے دماغوں کو بھی ذرا اوپن اپ کرنا چاہیے. ہم ابھی تک اسی میں ہیں. جی اچھا, تو چلتے چلتے بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں اسلام کینیڈا میں. اپنے کانٹیکٹ نمبرز, کوئی ای میل, کوئی ویب سائٹ وغیرہ ہمارے ناظرین کو دیجیے تاکہ وہ آپ سے سروسز سے فائدہ حاصل کرنا چاہیں تو آپ سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کریں. جی ضرور, تھینک یو. میرا نمبر 6478875350 and my email is kismatconnections@gmail.com. Thank you very much سنبل, سلام کینیڈا تشریف لانے کا. انشاءاللہ آپ کی ایسی سروسز ہیں اور آپ کے بزنس ایسا ہے کہ آپ کی تو بہت ضرورت رہے گی ہر ایک کو انشاءاللہ. جی تھینک یو. ناظرین, جیسا کہ آپ نے کافی یوزفل انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی سنبل ندیم نے, تو آپ کو کسی قسم کی اپنے یا اپنے بچوں کے لیے, یا فرسٹ ٹائم ہے یا سیکنڈ ٹائم ہے, آپ کو کوئی رشتہ چاہیے تو آپ قسمت کنیکشنز سے کانٹیکٹ کیجئے, تو وہ یہ بڑی ہوپ فل کہ وہ آپ کی ہر طرح سے خدمت کریں گی. تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ کی ای میلز آ رہی ہیں, تھینک یو ویری مچ فار یور ای میلز, فار یور سجیشنز. آپ کی پسندیدگی کا اظہار آپ کرتے ہیں, وی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. ہمیں رائٹنگ ٹو اس, ہماری ای میل ہے info@tu1canada.com. ہمارا فون نمبر ہے 4167032182. تو اسفر طاہر کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.